اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی ساری مصیبتیں مشکلیں دور فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ کے اتنے قریب کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور ہم اتنے ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، اپنے آپ سے جب ہم لگاؤ لگا لیتے ہیں، اور جب ہم ٹوٹتے ہیں، جب ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، تو پھر جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ جب انسان کو تکلیف دیتا ہے تو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اور انسان کا ٹوٹنا، اس کو تکلیف دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس بندے کا صبر اور شکر اللہ امتحان لیتا ہے۔ ہم سب بہت بے صبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی چیز چھینتا ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نوازتا نہیں ہے، ہماری کوئی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، جب وہ چھن جاتی ہے تو ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک راز، قیمتی راز چھپا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بعد میں سمجھ آتا ہے جب ہم سے وہ وقت گزرتا ہے۔ ہمارا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا اور شکر کا امتحان لیتا ہے۔ ہم بظاہر ہم سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، ہمیں کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی منزل سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک واحد در، ایک اللہ تعالیٰ کا در ہوتا ہے، اس کو کھٹکھٹانے سے اللہ ہماری فریادیں بھی دور کر دیتا ہے، جو ناممکن چیز ہوتی ہے اس کو ممکن کر دیتا ہے، جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سارے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا تو سیکھیں انسان، میں اور آپ ہم سب جلد باز ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار پکارتا ہے، ہمیں ہر سیکنڈ میں، ہر پل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، جب کوئی تکلیف ہو، تو میری طرح میں بھی اکثر ایسے کرتی ہوں، جب ٹوٹتی ہوں، بکھرتی ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتی ہوں، گفتگو کرتی ہوں اور فریاد کرتی ہوں، اے اللہ، ساری دنیا چھوڑ گئی ہے، ساری دنیا تکلیف دیتی ہے، جو اپنے ہیں وہ بھی ہمیں تکلیف دے جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی چھوڑ جاتا ہے، جب ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہمیں تھامنے والا، تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے، ساری دنیا بے وفائی کر سکتی ہے، یا الہ العالمین تو ہم سے وفا کرتا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیوں نہ اس اللہ کو منائیں، اس اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس وقت نمازوں میں اور اس کے بعد جتنی بھی عبادات ہیں اس میں ہی آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، آپ ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہر پل میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے، حتیٰ کہ دل کے اندر سے گہرائی سے رب کو پکاریں، زیادہ نہیں ہے تو ہر وقت جب ہم تکلیف میں ہوں، جب اذیت میں ہوں، جب ٹوٹ چکے ہوں، جب آپ کا کوئی آسرا نہ ہو، تو آپ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی لفظ کریں، اللہ 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 جی، اللہ اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی۔ جب آپ یہ پکارتے ہیں، آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان پیدا فرماتا ہے، آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ شرک سے زیادہ قریب تر ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون اللہ عطا فرماتا ہے۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ سب کی مشکلات کو دور کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق دے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ اگر اللہ کا مقرب بندہ ہے تو اللہ اس کو امتحان میں ڈال کر اللہ کو اس بندے کی ادا بڑی پسند آتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو بہتر عطا کرتا ہے، اس کو عطا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ناشکری نہ کرے، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ نا امیدی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کفر کوئی بندہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتا۔ نا امید نہ ہو، نہ شکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تکلیفیں دی ہوئی ہیں اس پہ صبر کریں، شکر کریں، کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر فرشتے بھیجتا ہے،
وہ آپ سب کے معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، رزق مانگے، روزی مانگے، صحت مانگے، سب کے لیے برکات مانگے، دنیا سے جانے والوں کے لیے مغفرت مانگے، اپنے لیے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنی تمام آسائشوں کے لیے، تمام تر نعمتوں کے لیے دعائیں مانگیں، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، شادی کے لیے، جس کے لیے بھی دعا مانگے اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندہ دینے والا نہیں ہے. اللہ آپ کی اور میری اور سب کی دعائیں اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری آنے والی زندگی اور آنے والے وقتوں اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرما کے اکٹھا ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما کے شامل فرمائے. اللہ آپ سے اور مجھ سے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.